ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ محترم حاضرین جلسہ، آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا گزشتہ اجلاس کی ایک کڑی ہے کہ جس میں اس فتنے سے متعلق ہم نے بات کی تھی جو اس وقت شہر میں بلکہ پورے ملک میں فتنہ مچایا ہوا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس فتنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے دلائل گودا ہیں، اور جتنی باتیں ہیں وہ ایک بچکانہ قسم کی باتیں ہیں، اور قرآن و حدیث کی تحریفات بھی ایسی تحریفات کہ اگر عام انسان اس پر صحیح متوجہ ہو کر غور کر لے تو اس کا دھوکہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ ایک فتنہ ایسا ہے جنہوں نے قادیانیت کو اور قادیانیت جیسے جتنے فتنے کھڑے ہوئے امت کو گمراہ کرنے کے لیے، ان تمام کو انہوں نے بہت اچھی طرح غور و فکر کر کے ایک نئے انداز میں یہ فتنہ آیا ہے، اور اس کی سب سے پہلی کڑی جو ہے وہ عام انسان کو متاثر کرنے کے لیے وہ ہے ان کا حلیہ، ان کا لباس اور ان کا ظاہری اطوار۔ یہ جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، سیکون فی امتی کذابون دجالون، کہ عنقریب تم میں جھوٹے کذاب اور دجال لوگ آئیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ کذاب ہوں گے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، اور دجال ہوں گے، دجل یعنی فریب دیں گے، دھوکہ دیں گے، تو وہ ظاہر میں وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں جو ایک عام آدمی متاثر ہو جائے۔ ان کا جو ہے سب سے بڑا حربہ جو ہے وہ ایسے اطوار ہیں جو ایک عام انسان کو بہت جلدی متاثر کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ بالکل حلیہ اور لباس ایک ایسا شخص ہے جو متقی ہو، جو ہے دیندار ہو، عموماً جو وہ لباس اختیار کرتے ہیں وہ جو ہے فتنہ مچانے والے وہ لباس اختیار کرتے ہیں، تو پھر ظاہری طور پہ تقویٰ کا اظہار، نمازوں کی پابندی اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ایک عام انسان ان سے بات کرنے سے پہلے متاثر ہو جاتا ہے، اور جب پھر یہ جو ہے قرآن و حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں اور وہ جو ہے ایسی تحریفات، ایسی باتیں اس میں شامل کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی ہے نہیں لیکن ظاہر میں قرآن و حدیث سے مطابقت نظر آتی ہے، اس کا اگر جو ہے حقیقی طور پہ جائزہ لے تو وہ جو ہے بالکل ایسی بچکانہ قسم کی باتیں ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گزشتہ ہم نے جو ہے جو جلسہ ہوا تھا اس میں تفصیل سے حضرت مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر کیا، اور اس میں جو ہے حضرت مہدی کے بارے میں کیا نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نشانیاں بیان فرمائی، اس کا ذکر کیا گیا تھا لیکن مختصر۔ اب مزید اس کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ
کیونکہ مجھے یہاں پر جو ہے جو بات کرنی ہے وہ علامات قیامت سے متعلق، اور علامات قیامت میں معاملہ یہ ہے کہ اتنی طویل فہرست ہے کہ اگر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہاں کے جتنا وقت ہم لے کر بیٹھے ہیں وہ جو ہے کافی ہوگا، بلکہ بہت طویل بحثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا، ان میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ اور دجال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر علامات قیامت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو جو ہے محدثین نے، حدیث کے معلمین، تعلیم جو ہے اختیار کرنے والے، وہ لوگ جو ہے جو حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، انہوں نے جو ہے ایک بہت اچھے انداز میں اس کو جو ہے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ علامات قیامت کو جو ہے محدثین نے بانٹا ہے، اس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، اور وہ جس کو ہم جو ہے جائزہ لیں گے اور اس کو مختصر ہم یہاں بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ علامات قیامت کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ پہلا حصہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل اور قریب ترین جو ہے حالات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حالات پیش آئے ہیں، وہ حالات ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر دوسرا حصہ وہ ہے جس کو جو ہے علامات صغریٰ کہا جائے، یا علامات وہ جو درمیان میں آنے والے ہیں، ان علامات کو محدثین نے ذکر کیا، اور آخر میں جو ہے وہ علامات جو کبیر بڑے ہیں علامات قیامت کے، وہ علامات جو پھر واقع ہوں گے تو مسلسل ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری، وہ جو ہے ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے، اور ان میں جو ہے کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس کو محدثین نے جمع کر کے ایک ترتیب وار اس کو بتلایا ہے۔ اور ان علامات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت سے متعلق پہلی علامت یہ بتلائی کہ قیامت کے آنے کے لیے اس بات کا جو ہے ضروری ہے، بات ضروری ہے کہ میرا تمہارے درمیان سے جانا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کرنا، یہ سب سے پہلی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میرا اس دنیا سے جانا، یہ علامات قیامت میں پہلی قیامت جو ہے علامت ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اس کو محدثین نے جو بیان فرمایا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ علامت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز میں، حجاز کا وہ علاقہ جہاں جو ہے مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے، فرمایا حجاز میں ایک ایسی آگ بھڑکے گی جو اتنی جو ہے زیادہ بڑی ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے اس کی شدت ہوگی، فرمایا کہ بصرہ کے علاقے کے جو ہے اونٹ اس کے جو ہے ان کی گردن روشن ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جو ہے ایک علامت اتنی بڑی آگ ہوگی، فرمایا کہ حجاز میں لگے گی، جو مکے اور مدینے کے بعد سے وہاں سے جو ہے حجاز سے لے کر اس کی روشنی وہ جو ہے بصرہ میں وہاں جا کر جو ہے وہاں کی ان کی اونٹنیوں کے جو ہے گردن روشن ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ علامت اس کو ہم دیکھتے ہیں محدثین نے اس کو بیان فرمایا ہے، یہ تقریباً ہجری 654 ہجری میں یہ علامت مکمل ہو گئی۔ یہ علامت جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف جو حدیث کی مستند ترین روایت کتابوں میں سے ایک ہے، اس کے شارح ہیں اور وہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے جو ہے اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے دوسرے بڑے بڑے محدثین اس وقت کے موجود تھے، انہوں نے جو ہے اس علامت کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ یہ آگ جو بھڑکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، بلکہ 3 مہینے تک یہ آگ جو ہے باقی رہی۔ آگ جب لگی تو آگ کا جو ہے سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا، فرمایا کہ جو ہے وہ آگ ایک زلزلے کی بنیاد پر جو ہے وہ آگ بھڑکی، اور اس کے بعد جو ہے جہاں وہ آگ لگی ہے تو وہ وہاں پہاڑ اور جو ہے جتنی چیزیں اس کے سامنے آئی ہے وہ تمام کے تمام چیزوں کو خاکستر کرتی ہوئی چلی گئی۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ محدثین نے اس وقت جو موجود تھے اس کے بارے میں تفصیل لکھا کہ بصرہ میں جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ موجود ہے، اتنی بڑی مسافت کے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی وہ مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ جو ہے 654 ہجری میں مکمل۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ علامت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے بارے میں فرمایا
کہ جو مسلمانوں پہ چڑھائی کرے گی، مسلمانوں کو نیست و نابود کرے گی، آپ نے اس کی بہت تفصیل سے بیان فرمایا، اور وہ جو ہے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے جو ہے وہ تہ بتہ ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کی ناک چوڑی ہوگی، وہ بال کے جو ہے لباس پہنیں گے، مختلف جو ہے تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ علامت جو ہے وہ علامت بھی مکمل ہوئی۔ تاتاریوں کا حملہ بغداد پر جب پیش آیا، اور اس کے بارے میں جو تفصیلات جو علماء کرام نے لکھی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہوئی، اور وہ یہ ہوا تھا کہ جو آگ حجاز میں لگی تھی وہ آگ کے 1 سال کے بعد، یعنی جو ہے تقریباً جو ہے 656 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ فرمایا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتلایا تھا اسی طریقے سے مکمل جو حالات پیش آئے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ حالات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی نشانیاں بتائی تھی حملہ آور کی، اور جو نشانیاں بتائی تھی اس وقت حالات جو پیش آنے والے تھے وہ تمام کے تمام واقع ہوئے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں سامنے آئیں۔ محدثین نے اس کو جو ہے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے علامتیں ایسی تھیں جو بہت سی جو ہے پوری ہوتی رہی، لیکن وہ جو ہے دوسرا سلسلہ، یہ تو جو ہے پہلا سلسلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے جو ہے پردہ فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا، دوسرا جو ہے حجاز کی آگ لگنا، تیسرا فرمایا کہ جو ہے وہ بغداد پر حملہ ہونا، اسلام کی جو ہے بڑی سلطنت پر حملہ ہونا، اور اس کی جو ہے تو تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہ تمام کی تمام مکمل ہونا، یہ ایک علامات جو ہے علامات قیامت کا ایک حصہ جو پہلا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عموماً ہم جو ہے باتوں میں عام جو ہے تقاریر میں ان باتوں کو سنا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بہت سی برائیاں پیدا ہوں، بہت سی وہ چیزیں قائم وہ آ جائیں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جو ہے اولاد کا ماں کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھائی کو برائی سمجھنا، برائی کو اچھائی سمجھنا، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے کمزور طبقے کے ہوں گے وہ اعلیٰ مناصب پہ جو ہے قائم ہونا، اور جو ہے گھٹیا لوگ جو ہے اعلیٰ منصب پر قائم ہونا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی تجارت میں خواتین کو اپنے ساتھ شامل کرنا، اس کے باوجود ان کی جو ہے تجارتوں میں کوئی برکت نہیں ہونا، اور پھر فرمایا کہ جو ہے وہ عورتیں وہ ہوں گی جو لباس تو پہنیں گی لیکن وہ جو ہے اس کے باوجود لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ فرمایا کہ جو ہے لباس پہنیں گی لیکن ایسے چست لباس پہنیں گی یا جو ہے ایسے باریک لباس پہنیں گی جس سے لوگوں کو جو ہے ان کا پورا حلیہ نظر آئے گا۔ اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو اس قسم کا لباس پہنتی ہیں وہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گی، اور اس کی جو ہے تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسی کئی تفصیلات ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ علامات قیامت ہیں۔ یہ جو ہے عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ علامت پوری ہو رہی ہے اور علامت جو ہے ہمارے سامنے آ چکی ہے، لیکن حقیقت اس کا یہ حال یہ ہے کہ یہ علامات ظاہر تو ہوئی ہے لیکن اپنے کمال تک نہیں پہنچی۔ ابھی وہ جو ہے وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ علامات اس قدر جو ہے ان کے اندر شدت پیدا ہوگی کہ ایک مسلمان جو ہے جو اللہ کے نام کا نام لیوا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے جو ہے لینے کی وجہ سے اس کو ایسے حالات پیش آئیں گے جیسے کوئی جو ہے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑتا ہے، اس طریقے سے جو حالات پیش آئیں گے اور اس قدر ستایا جائے گا، تکلیفیں دی جائے گی اللہ کے دین پر قائم رہنے پر، اللہ کے دین کو لے کر چلنے پر، اور وہ جو ہے دین پر قائم رہنا جو ہے دشوار تری ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہے جتنی باتیں برائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ اچھائی برائی سمجھی جائے گی اور برائی اچھائی سمجھی جائے گی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی وہ شدت اختیار نہیں کر گیا۔ یقیناً وہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں لیکن وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچی ہے۔ وہ علامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ابھی جو ہے ابھی ہمارے پاس ایمان کی حرارت ہے، اچھائیاں ہیں، اور اس قدر ابھی برائی نہیں آئی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یقیناً اس کی ابتدا ہوئی ہے لیکن اس کو وہ ابھی تک کمال کو نہیں پہنچی۔
اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ علامات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں، یہ علامات جو ہے ظاہر تو ہوئی ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ دھوکے باز جو ہے جتنے فتین ہیں آج جو ہے فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، وہ جو ہے اس ڈر سے بات شروع کرتے ہیں کہ علامات مکمل ہو گئی ہے، جتنی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ علامات مکمل ہو گئی۔ اب علامات مکمل ہو گئی تو معاملہ کیا ہے کہ اب جو ہے آپ کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں، بلکہ جو ہے اگر اب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو دعوے دار ہے، جو اپنے آپ کو مہدی اور مسیح کہتا ہے، اس نالائق کے ہاتھ پر جو ہے توبہ کر لو اور اس اعتبار سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ جو ہے قیامت تو آ گئی، قیامت آپ کے پاس سر پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب کوئی جو ہے تجارت نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا، کسی قسم کی جو ہے کوئی دوسری ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی، بلکہ معاملہ تو یہ ہو گیا کہ بس قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ اب اس لیے جو ہے سب کچھ چھوڑ دو اور جو ہے کام پہ لگ جاؤ کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور اس اعتبار سے قیامت کا جو ہے سامنا کر لو۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامات کا ذکر فرمایا ہے وہ علامات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ اس کی مثال آج ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اچھائی برائی پر جو ہے وہ غالب آ جائے گی، اور فرمایا کہ جو ہے یہ معاملہ اس قدر ہوگا کہ مسلمان کے لیے اسلام پہ قائم رہنا ایسے ہوگا جسے جو ہے انگارے کو پکڑنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ علاقے، خود ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان جو ہے امن سے ہے، چین سے ہے، سکون سے ہے، اور بہت سی جو ہے خصوصیات اس کی موجود ہیں، اور وہ چیزیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے بیان فرمایا ہے وہ چیزیں ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں۔ یقیناً کچھ علامتیں اس کی ظاہر ہوئی ہیں، کچھ باتیں جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، حالات ایسے ہیں کہ جو ہے کہیں پر حالات ایسے آ گئے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، لیکن وہ علامات جس کا جو ہے مکمل ہونا چاہیے ابھی وہ اکمال جو ہے اس کے جو ہے تکمیل نہیں ہوئی ہے، وہ جو ہے اتنے عروج پر نہیں پہنچی کہ وہ اس کو کہا جائے کہ علامات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ علامات، یہ تو دوسری جو ہے کیٹیگری تھی، دوسری جو ہے اس کی جو ہے دوسرا حصہ تھا علامات قیامت کا۔ اب تیسری علامات جو ہے وہ حصہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ علامات جو قیامت کی بڑی علامتیں، بڑی نشانیاں ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ علامات قیامت ظاہر ہو جائیں گی، یہ بڑی علامات ظاہر ہو جائیں گی، تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو شخص توبہ کرنا چاہے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو ہے ان علامات میں ذکر کس کا کیا، فرمایا دجال کا ظاہر ہونا، اور فرمایا کہ جو ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، یہ جو ہے علامات فرمائی کہ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو ہے یہ علامات آنے والی ہیں، یہ علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، یہ علامات جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو علامات جو ہے بڑی علامات کہی گئی ہے، یہ وہ علامات ہیں جس کے ظاہر ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے سلسلہ منقطع ہوگا، بلکہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسری علامات ظاہر ہوں گی، اور وہ جو ہے سلسلہ در سلسلہ جو ہے علامات سامنے آتی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلی کڑی علامات جو ہے قیامت کی جو ذکر کی گئی ہے، ان میں جو ہے وہ علامات میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ علامات قیامت میں بڑی علامتیں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی حضرت مہدی علیہ الرضوان کا آنا ہے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے آنے پر جو حالات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کی ساری تفصیلات بیان فرمائی جو گزشتہ جلسے میں ہم نے جو ہے بات کی تھی۔ فرمایا کہ جو ہے حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے ایک خاص واقعہ علامات میں اہم علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ جو ہے رومی لوگوں کا وہ جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں آنا، اور اس کے بارے میں جو ہے مسلم شریف کی روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعماق اور دابق کے پاس جو ہے ان لوگوں کا آنا اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہم کو ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ اس پر جو ہے مسلمان کہیں گے کہ ہم تمہارا جو ہے اس معاملے میں ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ جو ہے ان لوگوں کو آگے نہیں کریں گے، اگر ان سے مقابلہ کرنا ہوگا تو ہم سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب جو ہے یہ معاملہ
پیش آئے گا تو مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں بہت بڑی جنگ ہوگی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے پورے مکمل حالات بیان فرمایا کہ جو ہے وہ جنگ جو عیسائیوں کے ساتھ ہوگی حضرت مہدی کے آنے کے بعد ہوگی۔ فرمایا کہ جو ہے اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں بالکل واضح آپ نے فرمایا کہ اس وقت عیسائیوں کی جو فوج ہوگی اس میں جو ہے تقریباً 70 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 لوگ ہوں گے۔ اس کو جو ہے اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو فرمایا جو ہے 8,40,000 لوگ جو ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان کے سامنے ڈٹ جائیں گے۔ فرمایا کہ جب مسلمان ان کے سامنے جائیں گے تو ان کی کثرت کی بنیاد پر 3 جو ہے جماعتیں کھڑی ہوگی۔ ایک جماعت وہ ہوگی جو ہے ایسے حالات کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، اور وہ جو ہے دشمن کے خوف سے جو ہے وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور ان کا جو ہے خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اور فرمایا دوسری جماعت وہ ہوگی جو ہے ڈٹ جائے گی اور ان کا مقابلہ کرے گی، اور اس پر جو ہے شہادت ان کو ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدرین کے جو ہے جو درجات ہیں وہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہے تیسری جماعت وہ ہوگی جو فاتح ہوگی اور وہ کامیاب ہوگی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے نعمت عطا فرمائے گا کہ اس کے بعد انہیں کوئی فتنہ میں جو ہے شکار نہیں کرے گا، بلکہ ان کا ایمان خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا۔ اور بہت جو ہے فضیلت ان کی بیان کی گئی، اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنگ کی جو ہے بہت تفصیلات ہیں، میں مختصر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں۔ تفصیلات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند ترین روایتوں میں بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا یہ جو جنگ ہوگی اس کے بعد ایک خاص جنگ ہوگی، وہ ہوگی جو ہے قسطنطنیہ کی جنگ۔ اور وہ جو ہے یہاں جو ہے جو فتنہ کھڑا ہوا ہے شکیل بن حنیف کا، یہ نوجوانوں کو جو برگلا رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، وہ ایک خاص جنگ کی طرف جو ہے متوجہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جو ہے جنگ ہوگی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے، فرمایا کہ جو ہے تم لوگ کیا اس شہر کے بارے میں نہیں جانتے جس کا ایک حصہ خشکی کا ہے اور ایک حصہ جو ہے تری یعنی سمندر میں ہے؟ فرمایا صحابہ کرام نے ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی کے آنے کے بعد جو ہے واقعہ یہ پیش آئے گا کہ یہ جو ہے لوگ اس پر حملہ کریں گے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے جب وہاں پہنچیں گے تو تقریباً 70,000 لوگ ہی جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو ہے جانے کے بعد وہاں پر جب پہنچیں گے تو فرمایا کہ جو ہے اس کی دیوار کے سامنے اس کے حصار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کے اس تکبیر کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک جو ہے ایک فصیل کو گرا دے گا، ایک حصے کی فصیل کو گرا دے گا، اور دوسری مرتبہ جب یہی تکبیر کریں گے تو وہ دوسرے فصیل کو گرا دے گا۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جنگ لڑے انہیں جو ہے فتح عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے قسطنطنیہ کی جنگ ہے جس کے بارے میں احادیث میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ کا علاقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ علاقہ جو آج ترکی کا جو ہے صدر مقام استنبول ہے، وہ علاقہ ہے جس کا ایک حصہ خشکی میں لگتا ہے، ایک حصہ سمندر میں لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے دوبارہ مسلمان فتح کریں گے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اس کو سب سے پہلے مسلمانوں میں جس نے فتح کیا وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے تقریباً 1000 سال کے بعد 1400 جو ہے ہجری میں اس کو دوبارہ فتح کیا گیا، 1400 عیسوی میں فتح کیا گیا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوبارہ دشمنوں کے ہاتھ میں جائے گا، اور اس کو جو ہے حضرت مہدی اور ان کی فوج جو ہے دوبارہ فتح کرے گی۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہاں یہ جو ہے نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ واقع ہو گئی، یہ جنگ مکمل ہو گئی۔ کہا کہ جو ہے جنگ کہاں پر ہوئی؟ کہتے ہیں کہ جو ہے عراق اور کویت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ جو ہے وہی جنگ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حالانکہ جتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں ان تمام کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی خصوصیت یہ بیان فرمائی۔ پہلی بات اس جنگ کا جو ہے علاقہ متعین کر دیا، نام بتا دیا، فرمایا کہ وہ قسطنطنیہ ہے اور قسطنطنیہ وہ استنبول ہے، اور فرمایا کہ جو ہے وہاں جو جنگ لڑنے کے لیے جو مجاہدین جائیں گے فرمایا کہ وہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ معاملہ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ تکبیر کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دے گا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ بیان فرمائے کہ نہ کوئی تیر
تیر چلایا جائے گا، نہ تیر پھینکا جائے گا، نہ کوئی جو ہے دوسرا معاملہ پیش آئے گا۔ فرمایا بغیر تیر و تلوار کے یہ جنگ جیتی جائے گی۔ معاملہ یہ جو ہے دھوکہ دینے کے لیے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا ایک جو ہے بالکل عجیب قسم کا ایک واقعے کو گھڑا گیا اور اس کو ہر چیز کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ نوجوان جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ احادیث کی جو ہے تفصیلات سے واقف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیانات جو ہے جو قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں اس سے واقف نہیں ہے، اس لیے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی کیفیت بیان فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ جب وہ لوگ جو ہے 70,000 بنو اسحاق کے لوگ جائیں گے تو فرمایا کہ جو ہے روم کے جو ہے سمندر میں جو ہے وہ اتریں گے اور اس کے بعد جو ہے خود دنیا کو فتح کریں گے۔ مکمل تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ اس کے بعد واقعہ پیش آئے گا دجال کے خروج کا۔ یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس جنگ سے فتح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اس کے بعد جو ہے دجال کا خروج ہوگا، وہاں جو ہے شیطان آواز لگائے گا اور کہے گا کہ جو ہے تم یہاں پر جو ہے مصروف ہو، معاملہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے، یہاں پر جو ہے مہدی علیہ رضوان اور مسلمان جو ہوں گے وہ جلدی مچائیں گے اور جو مال غنیمت انہیں ملا تھا وہ وہیں سے چھوڑ کر جو ہے وہ ملک شام آئیں گے، سیریا آئیں گے اور وہاں پر جو ہے جب پہنچیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ دجال کا سامنا ہوگا، اور دجال کے سامنا جب ہوگا تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی، ذرا آپ غور کریں ہر چیز میں کس قدر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ احادیث سے واقفیت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا تو وہ کہاں آئے گا؟ فرمایا کہ جو ہے وہ خراسان میں آئے گا، ملک شام اور ملک عراق کے درمیان جو ہے پہلے ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد خراسان میں یہودیوں جو اس کے ساتھ ہوں گے 70,000 یہودی، ان میں نمودار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی دجال کے مقابلے کے سیریا آئیں گے، وہاں پر حضرت مہدی علیہ رضوان کے سامنے جب نماز کا وقت ہوگا، آپ کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دجال کا سامنا ہوگا، تو دجال کے سامنا ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا وہ خود پگھلنا شروع کر دے گا۔ یہی بات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ باضابطہ جب حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا تو خود بخود پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ویسے ہی دجال کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہ اپنے جو ہے حربے کو جو ہے خون آلودہ دجال کا بتائیں گے اور لوگ جو ہے اس پر مطمئن ہوں گے۔ اس کی وضاحت فرمائی، یہاں دھوکہ یہ دیا جاتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ شکیل بن حنیف جب حضرت عیسیٰ ہے نعوذ باللہ اور مہدی ہیں، یہ جو ہے بالکل بچکانہ قسم کی بات ہے، کہا کہ جو ہے پھر دجال کا مقابلہ کب کرے گا؟ دجال تمہارے مطابق جو ہے امریکہ اور فرانس ہے، تو اس سے کب مقابلہ کرے گا؟ تو یہاں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے دجال کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، بلکہ وہ جو ہے حدیث میں کہیں پر یہ آیا ہے کہ وہ دجال جو ہے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنا شروع ہو جائے گا، کہیں پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ختم کر دے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہے دھوکہ دی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا، اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ جو ہے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا قتل رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ اور پھر جو ہے دجال کے بارے میں جو ہے جو تفصیلات بتائی گئی، میں بات مختصر کرتے ہوئے جو ہے یہاں پر ان کے ایک دو باتوں کو ذکر کر دوں۔ وہ جو ہے دھوکہ کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن تک دنیا میں گھومے گا، وہ جب آئے گا تو وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک دن، پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، فرمایا دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ایک جو ہے ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو باقی دن ہوں گے وہ جو ہے عام دنوں کے مطابق ہوں گے۔ یہ جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دجال جب آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو معاملہ یہ پیش آ گیا۔ وہ کہا جو ہے کیسے پیش آیا؟ کہا کہ جو ہے وہ علاقے جو جنوب کے ہیں، بالکل پول جو ہے آخری جو ہے وہاں پر جو ہے آج جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے ایک رات وہ جو ہے 6 مہینے کی ہوتی ہے اور ایک دن وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ اب واقع ہو گیا۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ کس قدر دھوکہ ہے، یہ
جو ہے کب سے امت اس سے واقف ہے، کب سے لوگ اس سے واقف ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن وہ جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے ہمیشہ سے وہاں پہ یہ معاملہ پیش آئے گا، فرمایا کہ دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق بنانے کے لیے اس قسم کے بچکانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور نوجوان جو ہے اس کو جو ہے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں باتوں کو واضح فرمایا کہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک انسان ہے، اعظم الانسان کہا گیا، وہ کوئی جو ہے امریکہ اور فرانس نہیں ہے یا اس قسم کے جو ہے جتنے فتنے آئے ہیں وہ یقیناً دجالی فتنے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بڑا دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سب سے جو ہے دنیا میں جتنے فتنے آئے ہیں ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ ہر نبی نے جو ہے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں دجال کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو بتلایا ہے وہ یہ کہ جو ہے اس کی 2 آنکھ ہوگی، فرمایا کہ 1 آنکھ نہیں ہوگی، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ 1 آنکھ ہے اور وہ جو ہے پھولی ہوئی ہے، اس اعتبار سے وہ سیٹلائٹ جو ہے دجال کی آنکھ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ دجال کی ایک شخصیت ہے، اس کا پورا حلیہ بتایا گیا، اس کا جو ہے اس کی آنکھوں کے جو ہے حالات بتائے گئے، اس کا جو ہے جسم کی حالات بتائے گئے، اس کے بالوں کی حالات بتائے گئے، وہ فرمایا کہ وہ شباب کی حالت میں ہوگا، نوجوان ہوگا، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جو ہے اس کی 1 آنکھ وہ ہوگی جو سپاٹ ہوگی اور دوسری آنکھ وہ پھولی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یعنی جو ہے کوئی رمق باقی نہیں رکھی گئی، بالکل مکمل وضاحت کی گئی کہ لوگ دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن کوئی فرما دی تھی کہ ایسے فتنے آئیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ان کی ایمان کو غارت کریں گے۔ فرمایا کہ جو ہے عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی کذابون دجالون، کئی حدیث میں فرمایا کہ جو ہے 30 کذابون دجالون کلهم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ القریب تم میں 30 جھوٹے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، اور یہ کذاب اور دجال کون ہوں گے؟ فرمایا کہ جو ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کے ایمان کو غارت کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، انہیں اسلام سے ہٹا کر جو ہے مرتد بنانے کی محنت کریں گے، وہ جو ہے سب کچھ ظاہری طور پہ ان کے اندر موجود ہوگا، ایمان کی کیفیت جو ہے ظاہری طور پہ نظر آئے گی، بھولیے ان کے ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کے جو ہے طور اطوار مسلمانوں کے نظر آئیں گے، ان کی ساری کیفیات نظر آئیں گی، لیکن عقیدے میں خرابی کی بنیاد پر، ایمان میں خرابی کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، جو اس امت میں دوبارہ تشریف لانے والے ہیں، ان کے بارے میں دھوکہ اختیار کرنے پر وہ جو ہے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اسلام کے جو ہے بنیادی عقائد سے تحریف کرنا اور ان میں اس قدر جو ہے تبدیلی کرنا کہ وہ جو ہے حقیقی معنی سے ہٹ جانا، ایسا معاملہ اختیار کرنے کی بنیاد پر وہ جو ہے اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ یہ جو ہے ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے یَأْتُونَكُم مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فرمایا کہ تمہارے پاس ایسی نئی باتیں لے کر آئیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا، فرمایا کہ تم بھی اس سے بچو اور اپنے دوسروں کو بھی جو اس سے بچاؤ، ان کو بھی بچاؤ۔ فرمایا کہ جو ہے یہ نئی باتیں کرنے والے سارے دھوکے باز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ بتلایا حضرت مہدی کا، حضرت عیسیٰ کا اور جو ہے دجال کے بارے میں جو ہے وضاحتیں فرمائی ہیں، علامات قیامت جو بتائے گئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مدینے کے ہوں گے، وہ مکے میں پہچانے جائیں گے، اور یہ جو ہے جنگ کے حالات ان کو آئیں گے تو پیش آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے یہ جو ہے شکیل بن حنیف جو نام کا فتنہ کھڑا ہوا، وہ کہیں جو ہے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت مہدی آئیں گے تو اس قدر بڑی جنگیں لڑیں گے، مسلمان جو اس وقت جو ہے ظلم کے اندر ہوں گے، مظلوم ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے وہ ظلم سے نکال کر عدل و انصاف عطا فرمائیں گے، اور اس وقت انہیں راحت عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ خود چھپا ہوا ہے، کہاں سے حضرت مہدی ہوگا؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ دمشق میں آئیں گے، وہ نبی ہیں، وہ آسمان سے دوبارہ آئیں گے، وہ آئیں گے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کو بھیجے گا، اس امت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تمام تفصیلات ذہن میں بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ہے گزشتہ
ہم نے جو بات کی تھی وہ باتیں جو ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ کوشش یہ کرنا ہے، اب جو ہے بات کو ختم کرتے ہوئے جو ہے مختصر سی بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، وہ یہ کہ یہ فتنہ جتنی باتیں جو ہے کھڑے کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام وہ ہیں جو احادیث میں تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جو ہے آ جاؤ کفر کی طرف، آ جاؤ ارتداد کی طرف، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہر میں قرآن، ظاہر میں احادیث اور بڑی بڑی جو ہے باتیں کر کے پیش کرتے ہیں۔ عموماً انسان جو ہے وہ لوگ جو ہے جب حدیث کا نام آتا ہے تو بغیر جو ہے کسی قسم کی کوئی جو ہے آرگومنٹ کے، بغیر کسی قسم کی بات کے جو ہے سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ حدیث کا نام جب آتا ہے تو آدمی جو ہے بحث و مباحثہ چھوڑ دیتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ہے ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے ان کے اس فتنے کا شکار ہونے کے بجائے ان کا جو ہے سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علماء کرام سے کٹ جائیں، آپ جو ہے اسلام کے جو ہے داعیوں سے کٹ جائیں، وہ لوگ جو ہے جو اسلام کی حقیقت سے اور قرآن حدیث کے بارے میں جو ہے علم رکھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو کاٹ لیں، یہ زیادہ جاننے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نئی بات لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کوئی نئی بات لے کر آئے، کوئی نیا سوال کھڑا ہو، تمام جو ہے دلائل کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو اختیار کرنے سے پہلے کسی جو ہے صحیح عالم سے رجوع کر لیں، اور اگر جو ہے وہ جواب نہ دے پائیں تو اس سے بڑے عالم کے پاس جائیں۔ اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو آپ جو ہے آپ کے پاس شہر میں جو ہے تحفظ ختم نبوت موجود ہے، وہاں آئیں، وہاں پر جو ہے سوالات رکھیں اور اپنے جو ہے اشکالات کو دور کریں۔ اس وقت ایک فتنہ نہیں بلکہ بے انتہا فتنے کام کر رہے ہیں۔ منکرین حدیث کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو جو ہے بالکل حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، یہ ایک فتنہ موجود ہے۔ کہیں پر جو ہے دیندار انجمن کا فتنہ کھڑا ہوا ہے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی بےہودہ باتیں کرتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قادیانیت کا فتنہ ہے، یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، ہر ایک قرآن حدیث کے نام پر دھوکہ دیتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ عموماً جو ہے یہ بڑے لوگ جو ہے مجالس میں آتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان، اپنی نسلوں کو جو ہے عقائد کے بارے میں بتلائیں، ان کو ایمان کی حقیقت بتائیں، انہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد بتائے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ تمام فتنے نوجوانوں کو متاثر کر رہے ہیں، ہمارے کالجز میں کام کر رہے ہیں، ہمارے جو ہے اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ان عقائد کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کی حفاظت کرنے والا اور دین کے معاملے میں جو ہے صحیح طور پہ فکر مند ہونے والا بنائیں۔